بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سود اور اس کی حرمت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین، ربا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں زیادتی یعنی ایکسس۔ ربا کے دوسری معنی ہے سرپلس زائد۔ ربا کے تیسری معنی ہے بڑھوتری یعنی انکریز۔ ناظرین کرام، ربا کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ ربا سے مراد اصل مال پر وہ زیادتی ہے جو ایک دائن وقت کے بدلے مدیون سے وصول کرتا ہے۔ Riba is that surplus income which the debtor receives from the creditor, holding the above the principal as a reward for waiting and parting with the liquid form of capital for the specified period of time۔ ناظرین کرام، جدید معاشیات میں سود کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے کہ سود سرمایہ کی خدمات کے معاوضے کا نام ہے۔ Interest is the price for the service of capital۔ ربا کی تعریف حدیث میں یوں بیان کی جاتی ہے، کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جس پر منافع آئے وہ ربا یعنی سود ہے۔ آئیے ناظرین کرام، اب ہم ربا یعنی سود کی حرمت کی طرف بڑھتے ہیں۔ ربا کی حرمت قرآن کریم کی روشنی میں۔ قرآن کریم میں ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ تجارت کو حلال قرار دیتا ہے اور سود کو حرام۔ تیسری جگہ مذکور ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو تم سود کو دوگنے چوگنے پر نہ کھاؤ۔ چوتھی جگہ مذکور ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جس قدر سود باقی ہے اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ ناظرین کرام، اب ہم بڑھتے ہیں حرمت ربا احادیث کی روشنی میں کیسے بیان کی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 7 چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے والے ہیں، جن میں سے ایک سود بھی ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کرنے والے پر لعنت کی ہے، اور ان پر بھی جو اس کی وکالت کرتے ہیں اور جو اس میں حط و کتابت کرتے ہیں اور جو اس میں گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 بڑے گناہوں سے ایک سود بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دوسری جگہ مروی ہے کہ سود کی 70 سے زیادہ شاہیں ہیں، جن میں سب سے چھوٹی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے سود کا 1 روپیہ بھی کھایا اور اسے علم تھا تو یہ 36 زناؤں کے برابر ہے، یعنی اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ناظرین کرام، امید کی جاتی ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سود کے اقسام کے بارے میں بیان کریں گے کہ یہ سود کی کتنی قسمیں ہیں۔